بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور ایمان کے روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری میں گزار دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کے مقابلے میں انسان کی جو اپنی نفس کی خواہشات ہیں اور شہوتوں کے جو تقاضے ہیں ان کو دبانے کی عادت انسان کے دل میں ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے بھی ایک ہے، اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی تمام شریعتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 183۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں نیکی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب روزے کا مقصد یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسانی انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کر دیتا ہے جب کہ وہ سائے ہو، اور اس کے خلاف اگر وہ بھوکا ہو تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی شہوانی تقاضے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر دے تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے، اور یہی تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے یا روزہ ہم سب کو کیوں عطا کیا؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور پرہیزگار بن جائیں گے تو روزے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ملے گا۔ اللہ نے فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے، اور انسانوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ابن ماجہ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہوتا ہے، یا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ بہرحال اگر ہم بات کریں تو روزے کا بنیادی مقصد وہ تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کے حصول کے لیے اس آخری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے انسان اس مہینے میں یقین کریں اگر روزے رکھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، من صام رمضان وقام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ صحیح بخاری، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور امید کی خاطر، امید ثواب کی خاطر، تو اس کے جتنے بھی پہلے والے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو، یعنی نوافل ادا کرے، تراویح اور تہجد وغیرہ پڑھے، تو اس کے بھی پہلے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں روزے کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، روزوں میں اس کی قرآن مجید کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر ہو، آمین۔